بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں پہلے پرچے سے متعلق انشائیہ نگار، مزاح نگار، افسانہ نگار، شخصیتوں کی سوانح حیات اور خدمات پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک اور شخصیت مرزا فرت اللہ بیگ اور ان کی مزاح نگاری پر آج مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ ان کا اصلی اور قلمی نام ہے۔ 1883 عیسوی میں دلی کے ایک محلے چوڑی والان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد شاہ عالم ثانی کے دور میں ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا اور ان کی والدہ کا نام مشرف بیگم تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ بہت کم سنی میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر چھتے کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کشمیری دروازے والے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخل ہوئے اور شعر و شاعری کا ذوق یہیں پیدا ہوا۔ 1903 میں انہوں نے سینٹ اسٹیفنس کالج میں داخلہ لیا اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے والد مرزا حشمت اللہ بیگ ایک لاابالی قسم کے انسان تھے۔ یادگار فرحت میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد سے کچھ روپے قرض لینا چاہے۔ نذیر احمد نے کافی سود طلب کیا، نتیجے میں یہ کام نہ ہو سکا اور فرت اللہ بیگ کو اپنی تعلیم چھوڑ کر ملازمت تلاش کرنی پڑی اور وہ اس غرض سے حیدرآباد گئے اور ساری زندگی حیدرآباد میں گزاری۔ پہلے وہ اسکول میں مدرس ہوئے، پھر ہیڈ ماسٹر بنے اور اس کے بعد عدالت کی نوکری میں آ گئے اور ترقی کرتے کرتے سیشن جج کے عہدے تک پہنچے۔ گلبرگہ میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں ان کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی پیدا ہوئی اور ان پر مذہبی رنگ چڑھا۔ ان کی تصانیف کے 7 مجموعے ان کی حیات میں ہی شائع ہو گئے تھے۔ 27 اپریل 1947 عیسوی کو اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا شمار اردو کے ممتاز مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں سے بے ساختہ ہنسی یا قہقہے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، بلکہ زیر لب تبسم کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے پھول کی طرح ہنسی نکل جاتی ہے۔ تحریر کے اس انداز کو، جس میں مزاح کی ہلکی چاشنی موجود ہو، عظمت اللہ خاں نے خوش مذاقی کا نام دیا ہے۔
مرزا فرت اللہ بیگ کا انداز تحریر بعینہ ایسا ہی ہے، جس کا بہترین نمونہ ان کی مزاحیہ مضمون نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک مزاحیہ خاکہ ہے جو انہوں نے اپنے استاد کا لکھا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا یہ مضمون ان کا شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی شخصیت، سیرت اور کردار کا نقشہ اس خوبی کے ساتھ کھینچا ہے کہ طبیعت میں شگفتگی اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس خاکے میں اپنے استاد کی جزیات اور تفصیلات، زندگی کی جزیات اور تفصیلات پر کافی زور دیا ہے۔ پھر مرزا فرت اللہ بیگ کی دلی کی ٹکسالی زبان، محاورات، فقرے اور ضرب الامثال کا باقاعدہ اور برجستہ استعمال اسے لطف اور دلکش بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خوبی ان کی بیشتر تحریروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور انہی خوبیوں سے ان کی تحریروں میں ایسی بے ساختگی اور شگفتگی پیدا ہوتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اور یہ شگفتگی ان کے ہر لفظ میں رہتی ہے اور سامانے رہتی ہے۔ فرت اللہ بیگ کے دوسرے مضامین جن سے اردو ادب کا کوئی طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک وصیت کی تعمیل، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ہے۔ ایک وصیت کی تعمیل میں مرزا فرت اللہ بیگ نے مولوی وحید الدین سلیم کے سلیم کے نیم سنجیدہ انداز میں کھینچا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی کے ایسے لطائف جمع کر دیے ہیں جنہیں شاید کوئی دوسرا جمع نہ کر سکتا، اور نہ ایسے دلنشیں انداز میں ان کے شخصیت کے تانے بانے بن سکتا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے پرانے واقعات اور روایات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے، اور اس طرح نئی نسلوں کے لیے وہ بہت سا نادر ذخیرہ یادگار کے طور پر چھوڑ گئے، جو دوسری صورت میں ہماری پہنچ سے باہر ہوتا۔ پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، ان دونوں مضامین کا شمار ایسی ہی تاریخی چیزوں میں ہے جن کی مصوری اور نقاشی میں فرحت نے نہ صرف یہ کہ ذہنوں کے لیے سرمایہ انبساط بہم پہنچایا ہے، بلکہ 18ویں صدی کی تہذیبی روایات کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ مزاح کا عنصر ان کے دوسرے مضامین، مثلاً ایک نواب صاحب کی ڈائری، کل کا گھوڑا، پرانی اور نئی تہذیب کی ٹکر میں بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ واقعات کے الجھاؤ سے مزاح نہیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ انسانی زندگی کی نفسیات پر اس زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں کہ اس میں خود بخود کوئی نہ کوئی مضحکہ خیز پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ واقعات اور کیفیات کے بیان کرنے کا ان کا ایک خاص ڈھنگ ہے، جس میں ان کی ٹکسالی اور چٹخارے دار زبان
اور بھی لطف پیدا کرتی ہے اور ان کی مزاحیہ تحریروں کو ایک خاص آب و رنگ عطا کرتی ہے، اور اس طرح ان کی تحریریں ایک خاصے کی چیز بن جاتی ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبان و ادب کے مزاج سے خوب واقف تھے، اس لیے ان کو الفاظ پر حاکمانہ قدرت حاصل تھی۔ فرت اللہ بیگ نے لفظوں کے مفہوم کو بڑی جامعیت، نزاکت اور صحت کے ساتھ برتا ہے۔ لفظوں کی قدر و قیمت کا احساس ان کی تحریروں میں ایک سنجیدہ قسم کی ظرافت پیدا کر دیتا ہے، جو بڑی باوقار اور شگفتہ ہوتی ہے۔ نذیر احمد سے مرزا فرت اللہ بیگ کو یہ شکایت ہے کہ وہ محاوروں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ شکایت انہوں نے مرزا نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ اپنی زبانی میں بیان کی ہے۔ نذیر احمد سے فرحت کو جو محاوروں کی کثرت کی شکایت ہے، وہ خود ان کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ محاوروں کی کثرت مزاحیہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں میں بات کا پھیلاؤ ملتا ہے، جس میں مزاحیہ پہلو چھپے ہوتے ہیں، لیکن بات کے پھیلاؤ میں بات کا بتنگڑ نہیں بناتے وہ، بلکہ شوخی، متانت اور سنجیدگی کا ایک ملا جلا رنگ اس میں دکھائی دیتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں میں ظرافت کا بہاؤ ہوتا ہے، الجھاؤ نہیں۔ ان کے مزاح میں عمومیت پائی جاتی ہے، وہ ہر بات کو مزاحیہ انداز سے بلا تکلف کہہ دینے کے عادی ہیں۔ وہ ہر بات کا اپنی نظر سے مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں اور مزے لے لے کر ہنستے ہنساتے اور اس کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرحت کی تحریر لطیف مزاحیہ انشاء کے نمونے پیش کرتی ہے۔ فرت اللہ بیگ نے اپنے آرٹ کے لیے مضحکہ خیز واقعات کا سہارا نہیں لیا ہے، واقعاتی ظرافت کا استعمال کم کر کے زبان اور بیان کی ظرافت سے کام لیا ہے۔ فرحت زبان کی چاشنی، اسلوب کی دلاویزی، فقروں کی لطافت اور الفاظ کی مخصوص ترتیب سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ فرحت کی ظرافت میں تصنع اور آورت کا نام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ سادگی اور روانی دکھائی دے گی۔ مثال کے طور پر ایک حصہ میں ان کے خاکے نذیر احمد کی کہانی سے آپ کو سناتا ہوں۔ نذیر احمد بہت ہی کفایت شیار واقع ہوئے تھے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ وہ پھل کھاتے تھے مگر کفایت شیاری کے ساتھ۔ آپ دیکھیں فرت اللہ بیگ نے استاد کی اس عادت کو کس طرح بیان کیا ہے کہ اس میں استاد کی کا احترام اور استادانہ لحاظ، استاد کا جو ہے وہ لحاظ اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے کیسے انوکھے انداز میں جو ہے وہ نذیر احمد کی کفایت شیاری اور پھل کھانے کی عادت کو بیان کیا ہے۔ میوے اور پھل خرید کر لاتے، خود کھاتے، مزہ لیتے اور تعریف کرتے جاتے، مگر کبھی یہ نہ کہتے کہ لے فرحت تو بھی چکھ لے۔ آپ نے دیکھا، اس جملے میں نذیر احمد کی کفایت شیاری کو ان کے استادانہ مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ فرحت نے شخصی کردار نگاری کے میدان میں ایک نئے ڈھنگ کی بنیاد رکھی ہے۔ سراپا کھینچنے میں انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔
اس میں وہ اپنی طرز کے واحد شخص ہیں، اور جب تک اردو میں یہ روایت زندہ رہے گی، فرحت بھی اپنی ساری نشاط آرائیوں اور شگفتہ سامانیوں کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے فرحت اللہ بیگ کے اسلوب بیان پر تنقید کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ حرف بحرف درست ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ سر تاسر مشرقی ہیں۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے شکریہ۔